आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन भी साथ ही प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देखें। आजकल हमारे माशरे में समाजी बुराइयां कैंसर की तरह फैल चुकी हैं। हर दूसरा शख्स इस बीमारी में मुब्तला नजर आता है। शराब, जुआ, कमारबाजी। गर्ज ये कि कोई ऐसी बीमारी और बुरी आदत नहीं छूटी जिससे मुआशरा आलूदा न हुआ हो। नशे का खुमार इंसान को पागल कर देने के लिए काफ़ी है। मेरा बाप भी शिद्दत से इस नशे में डूबा हुआ था। नशे की बुरी लत ने उनके ज़हनी तवाज़ुन को बिगाड़ दिया था और औलाद के रिश्ते की तमीज़ भी वो भूल चुका था। मैं वो बदनसीब बेटी थी जिसका नसीब उसके बाप के हाथों स्याह हुआ था। मैं इस वक्त अपने हवासों में नहीं थी। मेरी परेशानी हद से सिवा थी। मेरी निगाहें बार बार घड़ी की जानिब उठ रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। मेरे बाबा अभी तक घर नहीं आए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी परेशानी वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो हमेशा वक्त पर घर आने के कायल थे, लेकिन आज रात के 2 बज रहे थे और वो अभी तक नहीं पहुंचे थे। मेरी निगाहें दरवाजे पर ही जमी हुई थी कि वो जैसे ही आए मैं दरवाज़ा खोलूं, लेकिन वो आने में ही नहीं दे रहे थे और मुझे वैसे भी सब कुछ खराब खराब लग रहा था। मैं काफ़ी दिनों से महसूस कर रही थी इनका रवैया मेरे साथ कुछ बदला बदला सा था और आज इनका इतना देर हो जाना मुझे टेंशन में मुब्तला कर रहा था। मुझे भूख भी लग रही थी, लेकिन साथ खाने की वजह से मैं इनका इंतज़ार काफ़ी शिद्दत से कर रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं खुद ही इनको इस अनजान शहर में ढूंढने निकल जाऊं। मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। न जाने ऐसा क्या हुआ जिसके बायस इन्हें देर हो गई इतनी। वक्त का दौरानिया बढ़ता ही जा रहा था और उसके साथ मेरे दिल की धड़कन भी। मेरे माथे पर ठंडे पसीने आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिल में एक ही बात आ रही थी, मुझे इन्हें ढूंढने के लिए जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि मैं रात के इस पहर घर से बाहर कदम निकालूं या नहीं। मैं अभी यही सब बातें सोच रही थी कि इतने में ही डोर बेल की आवाज़ आई और मैं भागते हुए दरवाजे की जानिब भागी और बिना सोचे समझे मैंने जाली वाला दरवाज़ा खोला, क्योंकि मुझे पता था इस वक्त बाबा के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता और मेरा अंदाजे के ठीक दरवाजे पर मेरे अब्बू ही मौजूद थे। लेकिन इनके साथ मौजूद पीछे खड़े इन 2 आदमियों को देखकर मेरा दिल खौफ से कांप गया था। न जाने क्यों मुझे यहाँ मौजूद इस हबशी कौम से एक अलग ही खौफ आता था। ये बहुत मायूब बात है, लेकिन मुझे इन लोगों से बहुत डर लगता था। मैंने सिर्फ एक जाली वाला दरवाज़ा ही खोला था। मुझे दरवाजे पर जमे देखकर मेरे अब्बू समझ गए थे मैं दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा डपटने वाले अंदाज में कहा, दरवाज़ा खोलो, नज़र नहीं आ रहा मैं खड़ा हूँ। इनका लहजा काफ़ी दरुस्त था, इसलिए मैंने कांपते हाथों से दरवाजे की नॉब घुमाकर दरवाज़ा अनलॉक करके इन लोगों के लिए खोल दिया और मैं एक साइड हो गई। मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था। ठंडे ठंडे पसीने मेरे माथे पर चमक रहे थे। न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत खौफ आ रहा था। मुझे अपने बाबा भी होश में नहीं लग रहे थे। मुझे महसूस होता था जैसे वो भी नशे में हो, इसलिए मुझे ज़्यादा खौफ आ रहा था। उन्होंने मेरी जानिब देखा और थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, जाओ चाय बनाओ, मेहमान आए हैं। मैं सर झुकाकर ही खड़ी हुई थी। इनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाहट ज़दा थी। मैं पीछे से इन लोगों की जानिब देख रही थी। मुझे मेरे बाबा ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे इनकी तबीयत बहुत निढाल निढाल लग रही थी। मैं ये सब सोचकर चाय बनाने लगी। मेरा सारा ध्यान अंदर बैठे इन तीनों अफरादों पर ही था। कुछ देर बाद चाय में जैसे ही उबाल आया, मैंने चाय कपों में डाली और कमरे की जानिब बढ़ी। मुझे अंदर जाते हुए भी खौफ आ रहा था, क्योंकि दरवाज़ा खोलने के दौरान जिस निगाहों से वो दोनों हबशी मुझे देख रहे थे, मैं इस मंजर को भूल ही नहीं पा रही थी। इनकी निगाहें मुझे अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। मुझे बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कमरे के अंदर जाऊं या मैं यहीं खड़ी रहूं। यही सोचकर अभी तक दरवाजे पर ही जम के खड़ी हुई थी। इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे मैं डरूं, लेकिन न जाने क्यों मुझे बहुत खौफ आ रहा था। मेरी रूह खौफ से कांप रही थी। लेकिन कुछ भी हो जाए, अंदर तो हर हाल में जाना ही था। क्यों किसी भी वक्त अब्बू बाहर आ जाते और जिस तरीके से रवैया उन्होंने मेरे साथ इख्तियार किया था, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इनकी डांट सुनूं। मुझे जो अभी थोड़ी देर पहले इतनी भूख लग रही थी, अब तो ऐसा महसूस होता था जैसे भूख भी मर गई हो। मैंने खुद में हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर कमरे में
पहला कदम रखा, क्योंकि वहां पर मौजूद इन लोगों की गुफ्तगू सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि वो बाप जो मुझे अकेला ना रहना देता था, जो मुझसे इतना प्यार करता हो, वो मेरे बारे में इस तरीके से बात कर रहा है। उनकी बातों ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था, मेरी रूह फना कर दी थी। मुझे यकदम ही अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। जैसे ही पीछे की जानिब गिरने लगी मैं, वैसे ही तीनों ने बेसाख्ता मुड़कर मेरी जानिब देखा। इनको भी महसूस हो गया था कि मैंने इनकी सारी बातें सुन ली। बाबा ने तनफ्फर से कहा, बहुत अच्छा हुआ, तुमने हमारी सारी गुफ्तगू खुद ही सुन ली। मुझे अब तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बोला, इन हबशियों को मेरी जानिब जाने का इशारा किया और वो लोग जैसे मेरे करीब आए, हम लोग सब पाकिस्तान के बाशिंदे थे। मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुई थी। मेरे वालिद की शादी भी पाकिस्तान में मेरी दादा और दादी की जिंदगी में हुई थी। लेकिन हमें बुझे दिल से इस वक्त में पाकिस्तान को खैराबाद कहना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं थे कि हम लोग मजीद वहाँ रहते। वहाँ पर मेरे बाबा का कोई भी ऐसी ढंग की जॉब नहीं मिल रही थी। मेरे बाबा अपने माँ बाप की भी एक ही औलाद थे और इत्तेफाक से मेरी अम्मी की भी कोई बहन भाई नहीं थे। वो भी अपने माँ बाप की एक ही औलाद थी। हम लोग जिंदगी तो बहुत आराम से बसर कर रहे थे, लेकिन कुछ आसाइशों से हम अभी तक महरूम थे। मेरे दादा दादी के इंतकाल के बाद हमारा यहाँ दिल नहीं लगा था। मेरे पापा भी बहुत उदास रहते थे और बाबा की अपने वफात के बाद और यहाँ पर कोई मुस्तकिल जॉब भी नहीं मिल रही थी उन्हें। इसीलिए उन्होंने सोचा दुबई जाकर काम करेंगे, लेकिन मुझे और मेरी माँ को तन्हा छोड़कर जाने के हक में भी नहीं थे। और कई हद तक इनकी सोच ठीक भी थी, क्योंकि हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं था, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान हो गए थे। उन्होंने रातों रात ही प्लान तरतीब दिया कि हम लोग जिस घर में रहते हैं उस घर को बेचकर यहाँ से दुबई शिफ्ट हो जाएं और वहां जाकर सब कुछ देख लेंगे। ये एक रिस्की काम था, लेकिन बाबा ने ये रिस्क लिया और इसमें कामयाब भी हो गए। हम तीनों ने जैसे ही दुबई पर लैंड किया था, हम लोगों के लिए सब कुछ नया नया था। वहाँ के लोग, वहाँ की जगह, सब कुछ नया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, लेकिन बाबा ने हिम्मत नहीं हारी और हमें लेकर आगे बढ़ गए। इस दिन हम लोगों ने अपनी रात होटल में गुजारी थी, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ बहुत महंगी पड़ गई थी। मेरे बाबा का खुशकिस्मती से लक बहुत अच्छा था। इन्हें अगले ही दिन एक ऐसी जगह मुलाजमत मिल गई जिन लोगों ने हमें एक घर भी फराहम किया और एक अच्छी सैलरी से भी बाबा को नवाजा। हमारी जिंदगी में एकदम से बहार आ गई। हमारा दुबई आना बेकार साबित नहीं हुआ। शुरू में हमें डर था कहीं हम लोग यहाँ आकर बर्बाद ना हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोगों ने जल्द ही वहां पर अपने कदम जमा लिए थे। बहुत मेरे बाबा खूब मेहनत करते थे ताकि हम सब एक खुशगवार जिंदगी बसर कर सकें। इनकी मेहनत और लगन से हम लोग कुछ ही महीनों में वहां बहुत अच्छे से सेटल हो गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, वहीं हमारी ज़िंदगी ख़राब होने लगी, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। उनकी तबीयत इस हद तक ख़राब रहने लगी कि वो हाल से बेहाल होती चली गई। मेरे बाबा मेरी अम्मी की वजह से बहुत परेशान थे और मैं इन दोनों को देखकर खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी अम्मी की तबीयत संभलने की बजाय दिन ब दिन ख़राब होती चली गई। हमने इनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और एक दिन वो हमें इस भरी दुनिया में तन्हा छोड़कर चली गई। इनकी इतनी उम्र भी नहीं थी, फिर भी वो वक्त से पहले ही खालिक हकीकी से जा मिली और मैं इस घर में अकेली रह गई। कुछ वक्त तक तो बाबा मेरे इस गम में ही निढाल रहने लगे थे और उनकी तबीयत दिन ब दिन गिरने लगी थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और वापस अपने जॉन में लौट पड़े। उन्होंने वापस अपनी भाग दौड़ संभाली और अपने काम को खुद को बेहद मसरूफ कर लिया। इनके मसरूफ होने से बिल्कुल मैं अकेली हो गई। बाबा के काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही वक्त गुजरने लगा और मैं घर में बिल्कुल तन्हा होती चली गई। मेरी अम्मी का जाना मुझे इस दुनिया में तन्हा कर गया। मेरे यहाँ कोई भी दोस्त नहीं था। मैं यहाँ किसी को जानती तक नहीं थी। वैसे ही कोई हमारा रिश्तेदार न था। मेरी अम्मी ही मेरा सब कुछ थी। वो मेरा दिल खाली करके चली गई थी। मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा गमगीन रहते थे और वो भी तन्हाई का शिकार हो गए थे। उन्होंने इस तन्हाई को दूर करने के लिए शराब नोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन वो इस चीज़ को घर में नहीं करते थे। वो अपना ये शोल बाहर ही फरमाते थे और नशा भी जब तक उतर नहीं जाता था वापस लौट कर नहीं आते थे। बाज़ वक्त मैं तन्हा बैठ बैठ कर रोती थी और सोचती थी कि हम लोग यहाँ एक खुशगवार जिंदगी बसर करने के लिए आए थे और यहाँ आते ही सब कुछ खराब हो गया था। जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तो सारा पासा ही उलट गया था। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ अभी तक वैसी ही थी कि जैसे मेरे बाबा काम से अम्मी के सामने जल्दी घर लौट आया करते थे, आज भी था। वो हर बार मेरे खातिर घर जल्दी आ जाया करते थे, लेकिन आज इतना टाइम बीत गया था कि वो अभी तक घर नहीं लौटे थे।
لیکن جیسے ہی وہ 2 بجے کے بعد گھر آئے، وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ 2 حبشی بھی تھے جنہیں وہ اپنا دوست بتا رہے تھے اور مجھے ان کی خاطر کرنے کے لیے بھی کہا تھا۔ آج سب کچھ عجیب عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ پہلے جیسا بابا اپنا نشہ باہر ہی اتار کر آتے تھے، آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ آج مکمل طور پر نشے میں تھے۔ جبھی تو وہ 2 غیر مردوں کو ساتھ لے کر آج گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے یہاں بھی بہت حفاظت سے رکھا تھا، لیکن آج ان کا گھر میں 2 اجنبیوں مردوں کو لے کر آنا مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تھی، ان لوگوں کی باتیں سنی تھی، مجھے چکر آنے لگے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ ایسی باتیں کریں گے۔ میرے باپ جیسے حبشیوں کو اشارہ کیا، وہ میری جانب بڑھنے لگے اور میرا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کہیں جا کر چھپ جاؤں۔ وہ لوگ جیسے جیسے میری جانب قدم اٹھا رہے تھے، میں اپنے قدم پیچھے کی جانب لے رہی تھی۔ یکدم ان میں سے ایک حبشی آگے بڑھا اور اس نے مجھے تیزی سے پکڑ لیا اور سختی سے اس نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا۔ میرا باپ میری بولی لگا رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کہوں۔ وہ باپ جو مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، وہ باپ آج میری قیمت لگا رہا تھا۔ میرے آنسو سیلاب کی مانند بہنے لگے۔ میں نے اپنے باپ کی جانب دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بابا آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں۔ کیا بھلا کوئی اپنے دل کے ٹکڑے کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ میں تو آپ کی بیٹی ہوں نا، آپ میری قیمت لگا رہے ہیں چند پیسوں کی عوض۔ انہوں نے میری بات سنی اور میری جانب لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے نشے کی ضرورت ہے اور نشہ کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں تمہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں اور تم ان کو ہمیشہ خوش کرتی رہنا، اور تم جاؤ یہاں سے۔ مجھے صرف پیسوں کی طلب ہے، ان سے مطلب ہے۔ مجھے صرف تمہاری ماں سے محبت تھی، جس کے باعث میں نے تمہیں یہاں رکھا ہوا تھا۔ اب میں مزید تمہیں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے بابا اتنا کہہ کر دوسرے کمرے کی جانب جانے لگے اور میں زور زور سے چلانے لگی۔ انہوں نے ایک دم میری جانب دیکھا اور نظر چرا کر کمرے سے دوسرے کمرے کی جانب چلے گئے، اور وہ حبشی مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ میں بہت زور زور سے چیخ رہی تھی، لیکن میری آواز سننے کا کوئی روادار نہیں تھا۔ وہ حبشی جیسے ہی مجھے فلیٹ سے لے کر نیچے اترے، وہاں دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا، لیکن مجھے دور 2 پولیس والے سامنے کھڑے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگی اور پکارنے لگی، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں پریشان ہوں، یہ لوگ مجھے کہیں لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بتایا۔ وہ پولیس والے فوراً سے میری جانب بڑھے اور ان دونوں حبشیوں سے مجھے چھڑانے لگے۔ ان لوگوں نے ان کو مار مار کر ان کا حشر کر دیا اور وہاں سے بھگا دیا۔ وہ پولیس والے مجھے دیکھنے میں ہی بہت نیک لگ رہے تھے۔ ان دونوں فرشتہ صرف لوگوں نے میری مدد کی اور مجھے ان حبشیوں سے نجات دلائی۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی اور ان لوگوں نے میری بہت مدد کی۔ اس دن مجھے یقین آیا کہ برے لوگوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ وہ جیسے ہی میری مدد کے لیے آئے، میں حیران یہ دیکھ کر رہ گئی کہ ان لوگوں نے میری کیسے جان بچائی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، میں اس حد تک خوف کے زیر اثر تھی۔ ان دونوں پولیس والوں نے میری جانب دیکھا اور کہنے لگے، آپ اپنے بابا کے خلاف FIR درج کروائیں گی؟ میں نے فوراً سر نفی میں ہلا اور کہا، نہیں، میں اپنے بابا کے خلاف کوئی FIR درج نہیں کرواؤں گی۔ وہ ابھی سخت نشے میں ہیں، جیسے ہی ان کا نشہ اترے گا وہ صحیح ہو جائیں گے۔ وہ ابھی نشے کی حالت میں ہیں، آہستہ آہستہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوں گے، وہ مجھے پاگلوں کی طرح چاروں طرف تلاش کریں گے، وہ مجھ پر اپنی جان وارتے ہیں۔ انہوں نے میری بات کو اہمیت دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ میں نے ان کی منت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ لوگ آج کی رات کہیں پناہ دے دیں۔ میں یہ رات اپنے گھر میں گزارنا نہیں چاہتی، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ حبشی دوبارہ نہ آ جائیں۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ ان لوگوں نے میری بات کو مقدم سمجھا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان لوگوں نے مجھے ایک جگہ ٹھہرایا تھا جو پولیس کے ہی انڈر تھی۔ میں ساری رات بے سکون رہی تھی، میرے لیے ایک پل بہت عذاب ناک تھا۔ میرے بابا صبح طلوع آفتاب ہوتے ہی مجھے گھر کے چاروں طرف ڈھونڈنے لگے، لیکن جب میں ان کو کہیں نہیں ملی تو ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ رات کا آنے لگا، اور وہ مجھے حبشیوں کے پاس گئے اور ان سے دریافت کرنے لگے کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ تمہاری بیٹی ڈرپوک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہوشیار ہے، وہ چلی گئی تھی۔ ہم لوگوں نے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے پولیس کی مدد لے لی۔ میرے بابا فوراً سے پہلے پولیس اسٹیشن پہنچے تو میں انہیں سامنے بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ مجھے اندازہ تھا وہ ضرور آئیں گے۔ میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور کندھے جھکے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھوں میں شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ وہ مجھ سے بہت پشیماں تھے۔ انہیں اپنی حرکت کا بہت اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا کر چکے تھے۔ ان کے جھکے ہوئے کندھے اور نمی زدہ آنکھوں سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی حرکت پر پشیماں ہیں، کہ میرے بابا میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ پولیس والوں کے ساتھ بات کر سکیں، کیونکہ اتنا اندازہ تو انہیں بھی ہو رہا تھا کہ پولیس والے انہیں کیا کہیں گے۔ ان میں سے ایک پولیس والا میرے بابا کی جانب دیکھنے لگا اور پوچھا، یہ کس سلسلے میں آئے ہو؟ انہوں نے نگاہیں جھکا کر جواب دیا کہ میں اس کا باپ ہوں۔ وہ پولیس والا فوراً سے طیش میں آ اور کہنے لگا کہ آپ کیسے بے حس باپ ہیں؟ آپ میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ آپ نے اپنی ہی بیٹی کا سودا کر دیا؟
آپ کا دل نہیں کانپا؟ آپ کو خوف نہیں آیا؟ جوان بیٹی کو حبشیوں کے حوالے کر دیا، ان درندوں کے ہاتھوں میں اپنی عزت کو تھما دیا۔ میرے بابا کا شرمندگی سے سر نہیں اٹھ رہا تھا۔ وزاروں قطار روتے ہوئے بولے، میں نشے کی حالت میں تھا، میں اپنے ہوش میں نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں اور میری بیٹی مجھے لوٹا دیں۔ پولیس والوں نے فوراً کہا، ہمیں آپ پر یقین نہیں ہے، اگر آپ نشے کی حالت کے پیسے کے لیے میسر نہیں تھے تو پھر اپنی بیٹی کو بیچ دیں گے، ہم آپ کو کسی صورت بھی آپ کی بیٹی کی کسٹڈی نہیں دے سکتے۔ ان کی بات سن کر میرے بابا ہاتھ جوڑنے لگے، لیکن اب یہ سب میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں اسی وقت کھڑی ہوئی کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں اپنے بابا کے ساتھ، مجھے میرے بابا پر پورا یقین ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ وہ نشے میں تھے۔ وہ پولیس والے مجھے سمجھاتے رہے کہ آپ نہیں جانتی، جو لوگوں کو نشے کی لت لگ جاتی ہے وہ اپنے گھر کی ساری چیزیں بیچتے ہیں، اگر انہیں نشہ میسر نہ ہو تو اپنے گھر کی عورتوں تک کو بیچ دیتے ہیں۔ اب اس کا نشہ اترا ہے، اگر اس کو رات پھر اس نے نشہ کیا تو پھر یہ آپ کو کسی کے ہاتھوں بیچ دے گا۔ روز روز ہم آپ کو بچانے تو نہیں آئیں گے نا، آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ شخص ہمیں لکھ کر دے کہ وہ اب نشہ نہیں کرے گا، ہم اس کی نشہ چھڑوانے میں اس کی مدد کریں گے، ہم اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائیں گے جہاں پر اس کا نشہ چھڑوایا جائے گا، ورنہ آپ کا یوں اس کے ساتھ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اپنے باپ سے جتنی محبت آپ کرتی ہیں، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ نشے کی حالت میں ایسا دوبارہ بھی کر سکتے تھے۔ پولیس والے صحیح بول رہے تھے، آج تو وہ فرشتہ بن کر میری مدد کرنے کو آ گئے تھے، اگر کبھی کوئی بھی میری مدد نہ پہنچا اور میں درندوں کے ہاتھوں پامال ہو گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا، یہ لوگ جیسا بول رہے ہیں کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نشہ چھوڑ سکتے ہیں میری خاطر؟ تب میرے بابا نے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھے اور وہ خود بھی ڈرے ہوئے تھے، کہیں وہ پھر سے نشے کی حالت میں کوئی غلط فیصلہ کرنے میں قدم نہ کوئی اٹھا لیں۔ اتنا کہہ کر میں اپنے باپ کی جانب بڑھ گئی اور ان کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر نیچے کر دیا۔ میں نے جیسے ہی اپنے باپ کا مان بڑھا دیا تھا، وہ میری جانب تشکر بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ گھر جب ان پولیس والوں نے دیکھا کہ میں خود جانا چاہتی ہوں تو انہوں نے اجازت دے دی۔ ہم لوگ وہاں سے نکل آئے۔ وہ گھر آتے ہی مجھ سے معافی مانگنے لگے اور یہاں تک کہ وہ میرے پاؤں پکڑنے لگے۔ میں نے خوش دلی سے انہیں معاف کر دیا۔ ان سے یہ انجانے میں غلطی ہوئی تھی، میں اپنے بابا کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی تھی۔ آج بھی ہر بیٹی کی طرح میں نے بڑا دل کر کے انہیں معاف کر دیا تھا اور اس کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ ادھر گئے تھے اور انہوں نے ہم سب کے ساتھ تعاون کیا اور اپنا علاج کروایا، نشہ چھوڑ دیا۔ حالانکہ اس طرح نشہ چھوڑنے سے ان کی صحت بالکل خراب ہو گئی تھی، مگر ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا اور آرام آرام سے ان کی نشے کی لت ختم کر دی۔ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ اب ہم یہاں پر نہیں رہیں گے، ہم واپس اپنے وطن جائیں گے۔ بابا نے میرا کہا مان لیا اور ہم لوگ واپس پاکستان آ گئے تھے۔ یہاں آ کر میں بہت خوش ہوں۔ اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے، یہاں کی ہر چیز مجھے اپنی اپنی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے ادھر کرائے پر گھر لیا، میں آن لائن جاب کرتی تھی جس کی اچھی خاصی آمدنی مجھے ملتی تھی اور ہمارا گزر بسر اچھے سے ہو جاتا تھا۔ اب ہم مستقل یہاں شفٹ ہو گئے تھے کیونکہ میرے بابا میری شادی پاکستان میں ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے اپنے بابا سے ایک شرط رکھی تھی کہ میں اس صورت پاکستان میں شادی کروں گی کہ آپ بھی دوسری شادی کریں گے، کیونکہ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے۔ میری ماں کے جانے کے بعد آپ نے بہت مشکلیں اٹھا لی اور میں اس طرح آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میرے بابا شروع میں تو اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے میری شادی اسفند سے کر دی۔ اسفند ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا، بہت اچھا اور خوش شکل لڑکا تھا اور اللہ کا شکر تھا کہ یہ صحیح فیصلہ نکلا تھا۔ میں اسفند کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن اپنے بابا کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ حالانکہ ہمارا گھر ان کے قریب ہی تھا، میں دن میں 2-3 بار ان کے پاس جایا کرتی تھی، مگر پھر بھی میں جانتی تھی ان کو تنہائی کا احساس ہر وقت ستاتا رہتا ہے۔ میں نے اسفند سے کہہ کر اپنے بابا کی دوسری شادی کرنا چاہتی تھی۔ میری ساس نے اس میں میری مدد کی تھی۔ اسفند کی ایک پھوپھی تھی جو بیوہ تھی، وہ تقریباً میرے بابا کی ہی عمر کی تھی۔ ہم نے ان کو بڑی مشکلوں سے راضی کیا اور سادگی سے بابا کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ شروع میں تو میرے بابا بہت ہچکچا رہے تھے، ان کو یہی ڈر لگ رہا تھا کہ دنیا کیا کہے گی کہ بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، اب باپ بھی شادی کر رہا ہے۔ لیکن ہم سب نے ان کو سمجھایا کہ آپ کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے، پھپھو کو بھی ساتھی کی ضرورت ہے، دونوں اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ آپ دونوں کی شادی کر دیں۔ شادی کے بعد بابا اور ان کی وائف ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ بابا کی دوسری وائف نے سارے گھر کو سنبھال لیا تھا، وہ بابا کا بہت خیال رکھتی تھی، ان کی میڈیسن کا، آنے کا، کھانے پینے کا، اور یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اور ان سب میں نے اپنے سسرالیوں کو شکریہ ادا کیا تھا کہ ان لوگوں نے اس معاملے میں میرا بہت ساتھ دیا تھا، ورنہ تو لڑکیوں کو ان کے سسرال کی طرف سے بہت تانے سننے کو ملتے ہیں کہ ان کے باپ نے اس عمر میں شادی کی۔ لیکن شکر ہے میرا سسرال بہت اچھا تھا، انہوں نے ہر طرح سے میرا تعاون کیا اور پڑھے لکھے وہ باشعور لوگ تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ نکاح سنت ہے، نکاح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور کسی بیوہ عورت سے نکاح کرنے سے زیادہ ثواب کا کام اور کیا ہو سکتا ہے۔
सब हमारे معاشرے میں اس بات کو مایوب سمجھا جاتا ہے بس کہ بڑی عمر کے لوگ جب ان کے بچوں کی شادی کی عمر ہو وہ لوگ شادی کریں تو ان کو بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بچے تو شادی ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کے سنگل پیرنٹس وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ سب کی زندگی میں بہت سارے دکھ تکلیفیں آتی رہتی ہیں، یہ اتار چڑھاؤ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی انسان کی زندگی میں بے حساب خوشیاں آتی ہیں، سکون اور آرام میسر ہوتا ہے، تو کبھی کبھار خوشیاں اور سکون اس کی زندگی سے روٹ کر چلی جاتی ہیں۔ مگر انسان کو دونوں صورتوں میں جینا ہوتا ہے۔ انسان زندگی سے منہ موڑ کر روٹ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ خوشیاں اور دکھ، پریشانیاں، آزمائشیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ میں نے بھی اپنی ماں کے جانے کے بعد بہت مشکل وقت دیکھا تھا، اپنے بابا کو بکھرتے ہوئے دیکھا تھا، ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا اور نشے کی حالت میں دیکھا تھا، لیکن میں نے کبھی ہار نہیں مانی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے رب سے مدد مانگتی رہتی تھی اور اپنے رب سے ہمیشہ میری مدد اس نے کی بھی تھی۔ میرے رب کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے ان کٹھن مرحلوں میں میری مدد کی، میرا سازگار بنا اور کارساز بن کے مجھے میری زندگی کی مشکلات سے نکالا، آسانیوں والی زندگی دی جس میں سکون اور طمانینت دونوں کی جھلک واضح نظر آتی ہے۔ لہٰذا پرسکون زندگی کے لیے ہمیشہ رب کی رضا پر راضی رہیں، صبر کریں، کیونکہ اللہ صبر کرنے کا اجر ضائع نہیں کرتا اور اپنے بندوں کو بہت نوازتا ہے جو صرف اسی سے امید لگاتے ہیں اور اسی کی رضا میں خود کو راضی رکھتے ہیں۔ میرے باپ نے میرے کہنے پر اپنی زندگی کی نئی شروعات کی تھی اور میرے لیے بھی یہ بڑے مان کی بات تھی کہ وہ میری بات مان کر اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لے آئے تھے اور ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔